बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है, आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम आप लोगों की इबादतें कबूल फरमाएँ, इलाही आमीन। अब बात करते हैं काबीना के सिलसिले में। काबीना जिस तरीके से बनी है, कल उसमें बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जिस तरह से पहले बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब का एक ख्वाब था, उस ख्वाब में जो है जो लंदन में बैठ के उन्होंने ख्वाब देखा था, और जिस तरह से उन्होंने इस काबीना को बनने के लिए जो ख्वाब देखा था, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो मेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बुर्ज हैं वो सारे उलट गए। और वो तमाम लोग जो पहले सियासत में बड़े बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर रहे हैं, बड़े बड़े लीडरान रहे हैं, वो तकरीबन वो सारे के सारे जो हैं बुर्ज उलट गए हैं। वो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस काबीना में शामिल ही नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जैसे ही वो हारे, उन लोगों ने जो है अपनी हार फ़ौरन ही तस्लीम कर ली, जिसमें साद रफ़ीक हैं, आपके राना सनाउल्लाह साहब हैं, और बहुत सारे हैं। बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उलट गए। और जिस तरीके से ये काबीना बनी है, कल जो काबीना बनी है, एक तो वैसे भी अभी ये मुख्तसर काबीना बनी है, अभी देखें आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल लोगों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत के सिलसिले में जो ये काबीना बनी है उसमें लोग इतने वो नहीं आए जिनका पता ये चल रहा था कि ये आएंगे। और नवाज शरीफ साहब का ये शुरू से था कि काबीना का ये हिस्सा बनेगा, लेकिन वो सारे के सारे उलट गए। अब इसमें क्या है, अब और ये जो काबीना बनी है इसमें ऐसी क्या वजह है कि इतने कम वज़रा जो हैं लिए गए हैं? आया इसमें कोई प्रेशर है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? ज़ाहिर है कि उनके कुछ अपने भी ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से नहीं लिया जा रहा है, या फिर ये कि काबीना में ज़ाहिर है कि ये अकेले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। पीपल्स पार्टी तो एक सपोर्टर के तौर पे है, और उन्होंने साफ शुरू में इनकार कर दिया था कि हम जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि उनके पास वो सीटें आ गई हैं जो कि काबीना में तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो ओहदे उनको मिले हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि देखा जाए तो ये नवाज शरीफ साहब की काबीना थी, उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ज़ाहिर है कि वो बन गए तो उनकी अपनी भी कुछ मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से ये वाली काबीना जो है हमारे से वजूद में आई। तो नाज़रीन, जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन राइट आपको पता है किसी और का था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का। और आपको पता है कि शुरू से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से चले, उसी वक्त से जो है तबसरे शुरू हो गए थे कि इनको प्रोटोकॉल जो मिल रहा है वो वज़ीर आज़म का मिल रहा है। और जिस तरह से वो यहाँ उतरे एयरपोर्ट पे और उसके बाद सीधा मीनार पाकिस्तान पे गए, और जिस तरीके से उनको वो जो प्रोटोकॉल मिला वो भी आपके सामने। सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो है ये नारे शुरू से लगा रहे थे। आपको पता ही है, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी बताया कि उनका कहना यही था कि तमाम मसाइल से जो है नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं इस मुल्क को, और वो चौथे वज़ीर आज़म बनने पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस तरीके से आखिर तक ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक तो यही नारे लगते रहे। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है फिर जब यहाँ आए, इलेक्शन लड़ा, एक जगह से तो वो हार ही गए, और उसके अलावा जो है दूसरी जगह से भी वो अगली सुबह तक जो है वो हार ही रहे थे। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वो जीत गए। और जिस तरीके से उनको भी ये पता था कि ये मखलूक हुकूमत बनेगी, उनको ये पता था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए। अब ये एक बड़ा सवाल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों बने? मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी ठीक है वज़ीर आला पंजाब बन गई, और जिस तरीके से जब ये सारी तकरीबात हो रही थी हलफ बर्दारी की, MNAs की और उसकी, वो भी आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े सीरियस मूड में थे। बल्कि सब लोगों का तजिया ये कह रहे हैं, तजिया ये था और कहने का ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाराज़ हैं मियाँ शहबाज शरीफ से। और वो वैसे भी आपको पता है कि शुरू से वो ये कह रहे थे कि इतने मसाइल हैं जिसको हल करना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने ये अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहा था कि बहुत सारे मसाइल हैं, और उन्होंने ये एडवाइस किया था शहबाज शरीफ साहब को कि हुकूमत जो है वो नहीं ली जाए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। और अब आपके सामने हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं बने। और मुझे मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ अभी खामोश हैं, लेकिन वो किसी न किसी दिन भी जो है इस बात पे फट पड़ेंगे और हकीकत सामने लेके आ जाएंगे। हुकूमत तो बन गई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 टारगेट अपने हासिल कर लिए हैं। पहला टारगेट तो यह है कि चेयरमैन सेनेट
جو ہے وہ ان کو مل گیا، اور چیئرمین سینٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے صدر مملکت کے بعد بہت بڑی پاورفل یہ سیٹ ہوتی ہے، اور بہت سے یہ ایسا ادارہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جس طریقے سے قانون سازی ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے جو چیئرمین سینٹ تھے وہ تو ایک عام آدمی سے تھے بالکل، جب چیئرمین سینٹ نہیں بنے تھے تو بہت سے کم ہی لوگ ان کو جانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے میں کس کا نام لے رہا ہوں، ظاہر ہے بلوچستان سے تعلق ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے مقرر ہونے کے بعد انہوں نے کیسے سینٹ کو گھمایا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پہلا ہدف یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا کہ ان کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مل گئی، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ 5 سال کے لیے صدارتی امیدوار جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب صدر بن کے سیٹ پہ براجمان ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 2 بڑے ٹارگٹ تھے، یہ ان کو مل گئے، اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ حکومت تو گر سکتی ہے 5 سال سے پہلے، لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ 5 سال تک رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ تو یہ حکومت ہے نہیں، تو صدر مملکت جو ہے اگلے 5 سال تک جو ہے اس سیٹ پہ براجمان رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے صدارت لے لی، سینٹ کی چیئرمین کی سیٹ لے لی، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ گورنرز بھی ان کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے پورا ہی اچھے جو اور اہم عہدے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگلا ٹارگٹ جو ہے، ویسے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پنجاب ہے، یعنی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی یا محترمہ بے نظیر کے زمانے میں تھی۔ تو اب انہوں نے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے، 2 اگلے ٹارگٹ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ٹارگٹ ہیں، ایک تو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ صدر بن چکے ہیں تو سب سے پہلے تو اس پہ ہی کام کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ صدر مملکت یعنی آصف علی زرداری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری خواہش ہے کہ جو ہے اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری یعنی ان کے بیٹے بنے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے۔ تو اگلا مبصرین جو کہہ رہے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی ہوگا کہ ایک تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی بھی طریقے سے اتنا مضبوط کر لیں کہ پھر اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری بن جائیں۔ اب آپ کو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے اب صدر مملکت بن گئے ہیں، اب جو ہے اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حکومت ہے، لیکن بہت سے ایسے فیصلے ہوں گے جس میں جو ہے زرداری صاحب کے بغیر مشاورت کے وہ فیصلے نہیں لیے جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہے، قانون سازی میں بھی اگر شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو ہے جو بھی فیصلے ہوں گے، یا اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کروانا چاہے گی تو وہ کام رکے گا نہیں۔ طریقے سے جیسے پہلے جو ہے سندھ جو ہے وہ شکایت کرتا تھا وفاق سے ہمیں جو ہے وہ فنڈز نہیں مل رہے ہیں، اسی طریقے سے بلوچستان جیسے اگر کہتا تھا کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے صدارت پہ جو بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں، تو اب یہ تمام شکایتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ سب لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 ہدف ہیں، ایک تو پنجاب میں ریوائیو کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو زرداری کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو جب یہ 2 ٹارگٹ سامنے ہیں تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو 5 سال کے لیے کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 2 ٹارگٹ ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں مزید طاقتور ہو جائے اور مزید 5 سال مکمل کر لیں؟ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی یہ کوشش کریں زرداری صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے مزید طاقتور ہو جائے اور مزید 5 سال پورے کر لے، یا اگلے الیکشن کے لیے بھی جو ہے پنجاب میں جو ہے اپنی سیٹیں جو ہے مزید بڑھا لے۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو 2 ہدف ہیں،
یعنی وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے کامیاب ہو۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس الیکشن میں جو پچھلے ادوار میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن اور گڑھ رہا ہے، اور جس طریقے سے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتتی چلی آ رہی ہے، اور ایک طریقے سے سب سے بڑا ووٹ بینک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب سے رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ صورتحال سامنے نہیں آئی۔ اس الیکشن میں جو ہے کسی حد تک وہ جو گڑھ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ تو اب اس طریقے سے جو حالات ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے یہ چاہے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے دوبارہ ریوائیو کر جائے۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے، زرداری صاحب کی بھی یہ پوری کوشش ہوگی، ظاہر ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے پنجاب میں انٹری کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ ویسے تو پنجاب میں سے جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس الیکشن میں ہار گئے ہیں، لیکن بہرحال انہیں بھرپور انٹری کر دی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی اس دفعہ پچھلے ادوار میں اگر دیکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اب دیکھا جائے تو اب پھر بھی جو ہے کچھ سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو سبقت لی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، جس طریقے سے ان کا ووٹر نکلا ہے، جس طریقے سے انہوں نے سیٹیں لی ہیں پنجاب سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب وہ پوزیشن نہیں رہی جو ایک زمانے میں پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، معیشت کا یہ حال ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی یہ ہے، اگر ان تمام چیزوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے قابو نہیں پایا تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ پہلی پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں کمزور ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہی اور اس کو کسی طریقے سے بھی جو انہوں نے ریوائیو نہیں کیا یا ان مسائل پہ قابو نہیں پایا، تو اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل سفایا ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔